ایک جنازہ ہم نے پڑھا، اس میں مولوی صاحب بڑے زور زور سے جہرن جنازہ پڑھا رہے تھے۔ آج کل کچھ علماء اہل حدیث جو ہیں وہ جنازہ زور سے پڑھاتے ہیں۔ بہرحال ہمیں تو آج تک کوئی ایسی روایت نہیں ملی، نہ حدیث ملی ہے کہ جنازہ زور سے پڑھا جائے، اور نہ ہم نے ساری زندگی حرمین الشریفین کے اتنے بڑے بڑے علماء امام ہیں ان کو کبھی زور سے پڑھتا ہوا دیکھا ہے۔ بہرحال ان کو کوئی روایت ملی ہوگی، اللہ عالم، کیونکہ ان کو بھی ایک تکلیف ہے نا، نئی نئی چیزیں ڈھونڈتے ہیں، اس سے شہرت جلدی ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھو، نیا مسئلہ مولوی بیان کرے نا تو بڑا جلدی شہرت ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی نے اللہ عالم ساس سے نکاح پڑھا دیا۔ علاقے کے علماء کو جب پتہ لگا تو اکٹھے ہو کے گئے، انہوں نے کہا بدبخت یہ تو نے کیا کیا؟ میں نے کیا کیا؟ انہوں نے ساس سے نکاح پڑھایا۔ انہوں نے کہا اس کا پہلا نکاح ہوتا تو ساس سے نہ پڑھاتا نا، اس کو تو کلمہ بھی نہیں آتا تھا، مسلمان ہی نہیں تھا، تو پہلا نکاح کیسے ہوا؟ اب اس کو میں نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا، اب اس کے لیے ساس ایک نئی عورت ہے۔ تو ایسے بہانے مولوی بڑے بناتے ہیں۔ میری بیوی زندہ ہے، کیا میں اپنی سالی کی بیٹی کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں؟ اپنے علاقے کے کسی مفتی سے پوچھیں، کیونکہ سالی کا معنی ہوتا ہے آپ کی بیوی کی بہن، تو بیوی کی بہن سے تو آپ شادی نہیں کر سکتے، وہ کیسے جمع ہوں گی؟ تو بہرحال جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ نہیں کر سکتے، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ جہاں حلال حرام کے مسائل ہونا تو آدمی تحقیق کر لے، ایک اوپینین کے بجائے سیکنڈ اوپینین بھی لے لے کسی مفتی سے۔ انڈیا میں کچھ بریلوی لوگ ہیں جب اجمیر جاتے ہیں تو کہتے ہیں چھوٹا حج ہے، بہرحال ہمارے تو کہتے ہیں بڑا حج ہے جبل برات پر بلوچستان میں، تو ہم ترقی بھی کر گئے نا ان سے۔ وہ تو اجمیر کا چھوٹا حج بنا دے، ہم نے تو بڑا حج بنایا ہوا ہے جبل برات پہ ذکری فرقے نے۔ بہرحال دعا کرو اللہ رحمت کرے، اور کیا کہہ سکتے۔ کہتے ہیں جی طواف کعبہ کب سے شروع ہوا؟ کب سے شروع ہو تو تم کرو گے؟ نہیں تو مجھے بتاؤ نا کون سی ڈیٹ تمہیں چاہیے؟ اللہ کے بندے، اس کا طواف تو فرشتوں نے آدم سے بھی پہلے کیا ہے، تو اب وہ ڈیٹ کیسے لگا سکتے ہیں؟ نہ تو کمپیوٹر تھا، نہ تاریخ تھی، نہ تقویم تھی۔ میں کینیڈا میں رہتی ہوں، میں آپ کی تقریریں سنتی ہوں، آپ کے لیے دعا کرتی ہوں، اللہ آپ کی جزائے خیر دے۔ میری شوہر کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، بہرحال وہ اماں کو ملنے کے لیے پاکستان جانا چاہتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں عمرہ کرنا، چلے جائیں ماں کو ملے، یا وہ ایسی ٹکٹ لے لیں کہ اسی ٹکٹ میں ان کو 24 گھنٹے کا بریک مل جائے گا جدے میں، اور پیسے نہیں لگیں گے، تو عمرہ بھی کر لیں اور ماں کے پاس بھی چلے جائیں۔ بہت لوگ جاتے ہیں درگاہوں پر، قبروں پر، اور منتیں مانتے ہیں اور چراغ جلاتے ہیں، یہ سب بدعت ہے۔ پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ جو باہر چراغ جلاتے ہیں اس کا فائدہ قبر کے اندر ہوتا ہے مردے کو؟ اگر ہوتا ہے تو اوپر تو لائٹیں جل رہی ہیں، تمہارے چراغ جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر روشنی مقصود ہے تو لائٹ تو لگی ہوئی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ تم ہندو کی پیروی کرتے ہو، جیسے وہ دیے جلاتے ہیں تم بھی یہاں آگے شمع جلاتے ہو اور منتیں مانتے ہو، ورنہ ان کی قبروں کو اللہ نے نور سے بھرا ہے، ان کو تمہاری ان شمعوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نماز میں جو سبق پڑھتے ہیں وہ سارا ایک ہی ہے، تو پھر بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب کی نماز ایک دوسرے کے پیچھے کیوں نہیں ہوتی؟ سب کی ہوتی ہے۔ اگر وہ کافر مشرک نہ ہو تو سب کی ہوتی ہے۔ یہاں دیکھو سب نہیں پڑھ رہے، خود مسئلے نہ کھڑا کرو نا۔ اب امام ایک ہے، حنفی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، سب ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ ایک عالم کے لیے اردو تفاسیر میں میری معلومات میں تو سب سے اچھی تفسیر جو ہے آسان، وہ ہے تفسیر معارف القرآن، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک ہے تفسیر معارف القرآن مولانا ادریس خان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک ہے تفسیر انوار القرآن مولانا نعیم اللہ صاحب۔ یہ تین تفسیریں بڑی آسان ہیں۔ حیض سے پاک ہونے پر میں نے غسل کیا، نماز بھی پڑھی، پھر جب دوبارہ میں باتھ روم واش روم میں گئی تو مجھے حیض آ گیا،
میری بیٹی پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے حیض کے دن کتنی ہیں؟ بعض عورتوں کو 3 دن کی عادت ہے، بعض کو 5 کی ہے، بعض کو 7 کی ہے، بعض کو 8 کی، حتیٰ کہ 10 تک حیض ہوتا ہے۔ تمہاری کتنی عادت تھی؟ تم نے عادت کے اندر غسل کر کے نماز پڑھ لی ہے تو صاف بات ہے کہ تم نے گناہ کیا ہے، توبہ کرو اور جب پاک ہو جاؤ قضا کرو۔ اگر تمہارے دن پورے گزر گئے تھے پھر تم نے احتیاط کرنی تھی۔ احتیاط ہوتی ہے کہ عورت کا پاس رکھے اور کچھ گھنٹے دیکھے کہ اس کو کوئی داغ تو نہیں لگتا، تم نے احتیاط نہیں کی۔ بہرحال اب نماز قضا کرو، استغفار کرو۔ حارث نام رکھ سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ مکڑی زیادہ ہو جائے تو مکڑی پکڑ کے کھا لے، حرام تھوڑی ہے۔ محمد شاہد کی والدہ عبدالطائق کینسر ہے، اللہ شفا دے۔ شادی شدہ عورت پلکیں بنا سکتی ہے؟ نہیں بنا سکتی۔ جو اللہ نے بنائی ہیں اس پر اعتراض ہے اس کو کہ نعوذ باللہ اللہ نے غلط بنائی ہیں، میں اب ٹھیک بنا رہی ہوں۔ انا للہ و انا الیہ، یہ تو حضور نے لعنت بھیجی ہے ایسی عورتوں پہ۔ تسبیحات افضل ہے کہ دائیں ہاتھ پہ پڑھیں، لیکن بائیں کو بھی ملا لیں تو کوئی منع نہیں ہے۔ جب دعا میں دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں پھر بائیں کیوں ملا؟ بائیں پڑا رہے پھر ایک اٹھایا کریں۔ جب نماز شروع کرتے ہیں دونوں ہاتھ دونوں کی اٹھا، صرف دائیں اٹھایا کرو، باقی کھڑے رہے۔ حجر اسود پہ دونوں ہاتھ کیوں اٹھا؟ یہ کیا بات ہے؟ افضل ہوتا ہے کہ اچھا کام دائیں ہاتھ سے کیا جائے۔ جن کی اولاد نہیں اللہ ان کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ تجارت میں برکت کے لیے استغفار زیادہ پڑھو۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اپنی تسلی کے لیے سورج کو خدا کہتا تھا، یہ جھوٹ ہے۔ ابراہیم تو امام الموحدین ہے، وہ تو کافروں کو بات سمجھا رہے تھے کہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال ھذا ربی، یہ میرا خدا ہے، اب ڈوب او خدا تو ڈوب گیا۔ ان کو سمجھا رہے تھے، ان کو شک نہیں تھا کہ اپنی تسلی کر رہے تھے۔ اسلام کے مطابق آج کے دور میں حق البحر کتنا ہو، حالات کے مطابق ہو۔ حالات کا معنی یہ ہے کہ لڑکی اگر امیر ہے اس کو تم 100 روپیہ پکڑا دو تو حق البحر نہ ہو، اس کو 1 لاکھ دو۔ جو آج کا رواج ہے، حالات ہیں، اس کے مطابق دو۔ اہل تشیع جو مجلس کرتے ہیں ان کا کھانا بالکل حرام ہے، جانا بھی حرام ہے، کھانا بھی حرام ہے، سننا بھی حرام ہے، چونکہ انہوں نے سچ تو بولنا ہی نہیں، انہیں جھوٹ بولنا ہے، تبرہ کرنا ہے۔ کاروبار شروع کرنا ہے، استخارہ کرو پھر شروع کرو۔ سخت ہجوم میں حجر اسود کے بوسے پر اگر لڑائی اور دھکا بازی ہو تو اس سے بوسہ نہ دینا بہتر ہے، اشارہ کرو۔ طواف افضل عمل ہے یا قرآن طواف؟ چونکہ قرآن تو آپ اپنے ملک میں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن طواف نہیں کر سکتے مکے کے علاوہ۔ ہمارے بھائی جو مزدوری کرتے ہیں، عمرے کے لیے آتے ہیں، بال نہیں کٹواتے، ان پر دم ہے نہیں کٹواتے، تو یہاں رہنے والوں کے لیے شریعت کوئی بدل تو نہیں جاتی کہ باہر والے عشاء کی 4 رکعتیں پڑھیں اور مقامی 1 رکعت پڑھ کے گھر چلے جائیں۔ میں نے احرام کی حالت میں طواف ہو گیا، صفا ہو گیا، آنکھ میں کچھ آ گیا، چھوٹی انگلی آنکھ میں پھیری، بال ٹوٹنے کا خوف تھا، بہرحال ٹوٹ گیا تو کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوتا۔ عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان میں طواف کر سکتے ہیں، 2 رکعت نہ پڑھیں، وہ مغرب کے بعد پڑھیں۔ 3 طواف کے بعد میں نے واجب طواف کی 8 رکعتیں پڑھی، بہرحال وہ 2 3 6 رکعتیں 2 نفل ہو گئی۔ طواف کے دوران 1 چکر کم ہو جائے یا زیادہ اللہ قبول کرے، آئندہ احتیاط کرو۔ مسجد جیرانہ یا عائشہ کی زیارت کے لیے جائیں، ضروری بھی نہیں ہے، لیکن پھر وہاں سے عمرہ کرنا ضروری نہیں۔ بالکل حرم شریف میں باب
باب السلام کے باہر جو مکتبہ لائبریری ہے، ہاں وہی حضور کی پیدائش کا جگہ ہے۔